سمجھے کہ اللہ کے راہ میں جہاد ہے جب تک وہ گھر لوٹ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 فائدے ہوئے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے کہ ان کی جماعت پر، علم پڑھنے والوں کی جماعت پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور جب رحمت کا نزول ہوگا ان کی حلقے میں بیٹھتا ہے تو یقیناً ان پر بھی رحمت برس رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مشکل مسئلہ آیا، دل ٹوٹ گیا، یہ منکسر القلوب ہو گیا، اللہ کو یہ بندہ کتنا پسند ہے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو، اور فرمایا یہ بھی فائدہ ہے اس کو علم حاصل نہ کرنے کی بنا پر صحبت میں رہنے والا۔ فرمایا ایسا ہے اسے جہالت سے نفرت ہے، علم کی عزت کر رہا ہے، اسے یہ صحبت میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ اور مرشد علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مال پر علم کو اللہ نے 7 فضیلتیں ادا کی ہے، یہ مرشد علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ یہ علم نبی کی میراث ہے، یہ مال فرعون حامان کی میراث ہے، تو علم حاصل کرنے والے مصطفیٰ کے میراث کے وارث ہے۔ اور فرماتے ہیں دوسرا فائدہ کیا ہے، مال کو فضیلت کیسے ہے، مال پر علم کو۔ فرمایا مال خرچ کرتے رہے گھٹ جاتا ہے، علم جتنا خرچ کرے بڑھتا رہتا ہے۔ علم دولت گھٹتی ہے، علم بڑھتا رہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، پوچھیے علماء سے، ایک دفعہ پڑھایا اور پڑھایا، 40 سال سے تدریس کی، ہزاروں کی تعداد میں علماء بنے، یہ علم گھٹ نہیں رہا، بڑھ رہا ہے۔ اور تیسرا فائدہ مال پر فضیلت کیسے، فرمایا بندہ مال کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم مال کا چوکی دارہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں علم بندے کی حفاظت کر رہا ہے، ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، علم بندے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، فرماتے ہیں پل صراط پر یہ مال کمزور کرتا ہے، پل صراط پر علم اللہ اکبر بندے کو قوت عطا کرتا ہے، یہ مال کا نقصان ہے، یہ علم کا نفع ہے، وہ گرا رہا ہے، یہ آگے پہنچا رہا ہے۔ اور یہ بھی باتیں ہیں، حضرت علی کا قول ہے اللہ اکبر، بادشاہ سب پر حکومت کرتا ہے، علم بادشاہ پر بھی حکومت کر رہا ہے۔ کتنی کڑوی دوائی ہیں جو علم والا حکیم اس کو روک رہا ہے اور اسے کڑوی دوائی پلا رہا ہے، پرہیز بتا رہا ہے۔ پتا چلا کہ بادشاہ ملک کی حکومت کرتا ہے بندوں پر، علم والا بادشاہ پر بھی حکومت کر رہا ہے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم ذرا چلیے آگے چلیں، 7 انبیاء سے ہیں جن کو علم کی بنا پر اللہ نے مقام عطا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا گیا؟ علم کی وجہ سے۔ خضر علیہ السلام کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام کو بلقیس شہزادی بمائے تاج و تخت کے ملی تو علم کی وجہ سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی ملی تو علم کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام قید سے باہر آئے تو علم کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی وہ تہمت کو دور کیا تو علم کی وجہ سے۔ اور اللہ نے اپنے ہمارے آقا پر شفاعت کا تاج رکھا ہے تو وہ محمد کے علم کی وجہ سے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سنیے، کتے کا شکار حلال ہے، ہر ایک کتے کا نہیں، شکاری کتے کا جب سکھایا گیا تو اس کا شکار حلال کیوں ہے؟ بے برکت علم، علم کی وجہ سے کتے کا شکار بھی حلال کر دیا گیا، یہ علم کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم ذرا سنیے، وہ چونٹی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، پوری سورت چونٹی کے نام تھی، وہ علم کی وجہ سے ہے۔ اور وہ کہہ رہی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان، اللہ نے انہیں رفعت عطا کی، مقام عطا کیا علم کی برکت سے۔ فرمایا وہ چونٹی کہہ رہی ہے سلیمان ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے،
تو یہ چونٹی کا علم دیکھیں، اللہ کو یہ اس کی بات اتنی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا علم کی وجہ سے۔ وہ کیسے کہہ رہی ہے؟ وہ نبی کو معصوم سمجھتی ہے اور ان کے لشکر کو محفوظ سمجھتی ہے۔ وہ کہتا ہے نبی بے خبری میں کچل نہ دے، اور ان کا لشکر ظلم کر کے نہیں بلکہ بے خبری میں کہیں ایسا تمہیں کچل نہ دے۔ چونٹی نے بتایا نبی محفوظ ہے اور ان کا لشکر محفوظ ہے، نبی معصوم ان کا لشکر محفوظ ہے۔ ذرا چونٹی نے یہ عقیدہ جب ظاہر کیا تو اللہ نے اس چونٹی کا قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ وہ نبی کو معصوم سمجھتی ہے، نبی کو معصوم اور ان کے لشکر کو محفوظ سمجھتی ہے چونٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آج ایک وہ بھی ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق چونٹی تو ان کے لشکر کو محفوظ سمجھتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا ابو بکر امیر عمر نے۔ حضرات محترم، یہ کبھی چونٹی سے گیا گزرا ہے؟ اللہ نے چونٹی کو یہ علم عطا کیا جس کی بنا پر وہ چونٹی، اس چونٹی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک اور قول ہے، علی پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کائنات، یہ دنیا 4 شخصوں کی وجہ سے بچی ہوئی ہے، قائم ہے۔ فرمایا ایک عالم کے عمل سے یہ دنیا قائم ہے، ان علماء کے عمل سے دنیا قائم ہے۔ فرمایا دوسرا کون ہے؟ وہ جاہل جو علماء سے محبت کرتا ہے، ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم۔ یہ حضرت علی کا قول ہے۔ یہ ان پڑھ جاہل لوگ، ان سے پیار کرنے والے دنیا ان سے قائم ہے۔ اور فرمایا سخی مالدار سے دنیا یہ قائم ہے، اور فرمایا فقیر صابر سے یہ دنیا قائم ہے۔ تو علماء کے صدقے یہ کائنات قائم ہے۔ اور جب بلکہ عربی کا یہ بقول لولا قول قرآن محفوظا فی صدور لہلکت دنیا، فرمایا سن لو، اگر یہ قرآن پڑھنے والے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ نہ رکھتے یہ کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر کائنات بچی ہے تو قرآن پڑھنے والوں کے صدقے بچی ہوئی ہے۔ میرے آقا کا یہ مطالبہ ہے تم سے، نبی پاک کے احسانات بے شمار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کن عالمن، علم پڑھ۔ اردو نے فرمایا ممکن ہے کوئی عالم نہ بن سکے، نہ پڑھ سکے، فرمایا متعلمن، اگر عالم نہیں بن سکا، منزل تک نہ پہنچا تو طالب علم بن کے ضرور رہنا۔ اور فرمایا اگر طالب علم نہیں رہا تو آؤ سامعن، علماء کی بات سنتے رہو، سامع بن کر رہو۔ فرمایا بلا تک رابعن، بس 3 میرے مطالبے ہیں، یہ مصطفیٰ نے کرا فرمایا عالم بن اور متعلمن، طالب علم بن اور سامعن، ان کی بات سنتے رہو۔ بلا تک رابعن، ان 3 کے علاوہ چوتھی چیز نہ دیکھنا۔ اگر تو چوتھی چیز کو تلاش کرے گا، حاصل کرے گا، فتح کو پھر ہلاکت ہے۔ نجات تیری عالم بننے میں ہے، طالب علم بننے میں، علماء کی بات سننے میں تیری نجات ہے۔ اللہ اکبر، یہ کرتا رہے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسالہم جبریل عن صاحب العلم، میں نے جبریل سے صاحب علم کے بارے میں پوچھا، جبریل بتا علماء کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت جبریل نے کیا کہا؟ ہم سراج امتک فی الدنیا والآخرہ، فرمایا آقا دنیا میں بھی اور آخرت میں تیری امت کے علماء یہ چراغ ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آگے فرمایا لمن عرفہم، فرمایا طوبی لمن عرفہم، مبارک ہو ان کو جو ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی پہچان کرتے ہیں۔ وویل لمن انکرہم وابغضہم، فرمایا جو ان کا انکار کریں گے، ان کو غضبناک کریں گے، ہلاک ہو جائیں گے ان کی عزت کرنے میں، اللہ ان کو مبارک دے رہا ہے۔ طوبی، مصطفیٰ نے فرمایا طوبی، جبریل نے کہا مبارک ہو ان کے لیے جو ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا من جلس عند العالم ساعتین، علماء کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، علم پڑھنے والوں کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، فرمایا آکل ماہو لقمتین، ان کی صحبت میں بیٹھ کر 2 لقمے کھا لے، فرمایا آؤ سامعہ منہ کلمتین، ان سے 2 کلمے کہہ لے، آؤ مشا ماہو خطبتین، 2 قدم چل لے ان کے ساتھ، 2 لقمے کھائے، ان کی صحبت میں 2 گھڑیاں بیٹھ جائے، ان سے کچھ حاصل کرے، ان کے ساتھ چلے، اللہ کیا عطا کرے گا؟ فرمایا آتاہ اللہ جنتین، اللہ ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا کر دے گا۔ ان کی صحبت میں رہنے والوں کی 2 جنتیں ہیں۔ اور جنت کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا کلو جنت مثل دنیا مرتین، اس پوری کائنات کو دوہرا کر دے
تو ایک جنت کے برابر میں ہوگا. عالم کی صحبت میں رہنے والے 2 جنت جب ملے گی تو 4 جنتیں اکٹھی کرے. عالم کی صحبت میں رہنے کی یہ برکت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی الصلاۃ مع الجماعۃ وجلس فی حلقۃ العلم، فرمایا جو جماعت کی نماز ادا کرے. اور میں نے ایک مرتبہ رات کو ٹھہرا تو دیکھا جماعت کی نماز ادا کرے وجلس فی حلقۃ العلم، علم کے حلقہ میں بیٹھ جائے، جماعت کی نماز کے بعد علم حاصل کرنے بیٹھ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ان کو 6 نعمتیں عطا کرتا ہے. سنیے، ایک نعمت ہے کہ کبھی ان کا رزق حرام نہیں ہوگا. یہ حلقہ علم میں بیٹھنے کی برکت یہ ہے کہ رزق حلال ہوگا، حرام کبھی نہیں ہوگا. جو حلقہ علم میں بیٹھتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو عذاب قبر سے نجات عطا کرے. زندگی میں سب سے پہلا خطرہ موت کا ہے، موت کے بعد پھر عذاب قبر. یہ نجات میری طرف سے نہیں ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جہنم سے وہ عذاب قبر سے نجات ہوگی اور اللہ اس کو جنت کا پروانہ دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا. یہ تیسرا فائدہ ہے علماء کی صحبت میں حلقہ علم میں بیٹھنے والا. علماء کی بات نہیں کرتا، حلقہ علم میں بیٹھنے والوں کے لیے. اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ وہ سرا سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. اور 5واں فائدہ کیا ہے؟ علماء کے حلقہ علم میں بیٹھنے والوں کے لیے 5واں فائدہ یہ ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ کرے گا. بھئی کوئی کسی کے ساتھ مرتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ جائے گا. یہ خوش نصیب طالب العلم انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر بنائے گا یاقوت کا جنت میں، جس کے 40 دروازے ہوں گے. یہ طالب علم کے لیے ہوگا. اور یاد رکھو کلام کی عزت ہمیشہ متکلم کی عزت سے ہوا کرتی ہے. یارو سنو، ایک فقیر کلام کرتا ہے کوئی توجہ نہیں دیتا، ایک وزیر کلام کرتا ہے کچھ لوگ سنتے ہیں. میں کہتا ہوں فقیر بے نوا کی کلام اور ہے، وزیر کی کلام اور ہے، قرآن رب قدیر کا کلام ہے. ذرا سوچو، کلام کی عزت متکلم کی عزت سے ہوتی ہے. اللہ کی عزت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جب اللہ کی عزت کا اندازہ نہیں ہے تو قرآن کی عزت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی ذات اللہ کی بڑی ہے اتنی اس کی کلام بھی بڑی ہوگی. اللہ کی کلام کی عزت متکلم کی وجہ سے ہے. خدا جیسا متکلم نہیں ہے اور اللہ کے کلام جیسا کائنات میں کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. عربی کا مقولہ کلام المالک کے مالک الکلام. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. ذرا بتاؤ، یہ بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے تو رب کائنات کا کلام کتنی عظمت کا مالک ہوگا. اللہ کا کلام کتنی عظمت کا مالک ہے. حدیث میں آتا ہے فضل کلامی اللہ سائل کلام کا فضل اللہ تعالی علی خلق ہی. فرمایا اللہ کے کلام کو کائنات کے کلام پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ کی فضیلت بندے پر ہے، مخلوق پر ہے. اور حضرات پتہ چلا کہ قرآن کی عظمت کا سبب، فضیلت کا سبب یہی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا کوئی سبب نہیں ہے. تو پھر یہاں ایک مختصر سا سوال ہوگا کہ کلام کی عزت کا اصلی سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ نے کلام فرمایا، وہ اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کی عزت ہے. تو پھر تورات بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے. اگر اس کی اصل حقیقت عظمت کا سبب یہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر تورات، قرآن، انجیل، زبور متشابہ ہوتا، ایک جیسا ہوتا، برابر ہوتا. حالانکہ اللہ نے جو قرآن کو عظمت عطا کی ہے، نہ تورات کو عظمت ملی، نہ انجیل کو، نہ زبور کو. تو پھر سبب کوئی اور حقیقت اس کی عظمت کا ہو سکتا ہے. یقیناً قرآن کی عظمت کا سبب تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو پھر تورات یہ بھی اللہ کا کلام ہے. قرآن تورات برابر کیوں نہیں ہے؟ حضرات میں ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں، علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں. ذرا سنیے، کلام کرنے والا باہر العلوم ہو، اس نے نام پیدا کیا علمی دنیا میں، فصیح و بلیغ ہو، بہت بڑا مفسر ہو، اعلیٰ تعلیم رکھتا ہو، لیکن سننے والے اگر ناداں بچے ہوں تو ان کے سامنے اگر وہ فصاحت و بلاغت پیش کرے گا، وہ اعلیٰ کلام پیش کرے گا تو بھینس کے سامنے بیر بجانے والی بات ہوگی. وہ بچے کیسے سمجھیں گے؟ اگر کلام کرنے والا وہی ہے، آگے علماء ہو، پڑھے لکھے ہو، باشعور ہو، فصاحت و بلاغت رکھنے والے ہو، منطقی فلسفہ پڑھنے والے ہوں، تو پھر کلام کرنے والا دیکھ کر کلام کرے گا کہ میں کن کے سامنے کلام کر رہا ہوں. تو پھر ان جیسی کلام نہیں ہوگی جیسے بچوں کے سامنے کلام کر رہا ہے. پتہ چلا کہ جب سامع کی نوعیت بدلتی ہے تو کلام کرنے والے کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے. بچے سننے والے ہوں تو نوعیت اور ہوگی. ارے وہ پڑھے لکھے علماء سننے والے ہوں تو کلام کرنے والے متکلم کی نوعیت اور ہوگی. یقیناً قرآن بھی اللہ کا کلام ہے.
तौरात इंजील भी अल्लाह का कलाम है, लेकिन सुन लो अल्लाह की कसम, तौरात इंजील जबूर अल्लाह का कलाम दीगर अंबिया से है और कुरान इमाम अंबिया से है। अल्लाह जब कलीम से कलाम करता है तो तौरात बन जाती है, और जब हबीब से कलाम करता है तो कुरान बन जाता है। कलाम करने वाला अल्लाह तो वही है, लेकिन सामे में फर्क हो जाता है। जब वो सुनने वाला कलीम हो तो फिर तौरात है, और जब सुनने वाला मुस्तफा करीम हो तो फिर कुरान बन जाता है। हजरात मोहतरम, कुरान की अजमत को कोई बयान नहीं कर सकता, न किसी का अकल, न किसी की तहरीर, न किसी की तकरीर, न किसी का ज़हन, न किसी का ज़ुका कुरान के फ़ायदे का अहाता नहीं कर सकता। कुरान यकीन अल्लाह का बेपाया किनार समंदर है, और समंदर को कभी अपने कूजे में बंद नहीं कर सकता। उतना पानी ले सकता है जितना उसका कूजा हो। कुरान की हकीकत को कोई नहीं समझ सकता। कुरान की अजमत का पता मुफस्सिरीन किराम की तफसीरों से पता चलता है और अकल से पता चलता है। मंतकी बंदा जब तफसीर करता है तो पता चलता है कुरान में सारी मंतिक है। नहवी जब तफसीर करता है तो पता चलता है कुरान सारा नहव से भरा हुआ है। फसाहत व बलागत करने वाला बंदा फसीहो बलीग जब तफसीर करता है तो कुरान में फसाहत व बलागत नजर आती है। पता चलता है कि कुरान में सारे उलूम मौजूद हैं, लेकिन हर एक की पहुंच की बात है। जितना जिसका ताल्लुक होता है कुरान से उतने मोती ले सकता है। कुरान की हकीकत को कोई बयान नहीं कर सकता, ना उसके फवायद के अहाता कर सकता है। अरे कुरान हर एक पढ़ता है, लेकिन जैसे पहुंच होती उतना फायदा हासिल कर सकता है। कुरान आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा यारो। कुरान इमाम आजम ने भी पढ़ा है, कुरान अबू बकर सिद्दीक ने भी पढ़ा है, कुरान फारूक आजम ने भी पढ़ा है। बहकी शरीफ की हदीस है, मेरे आका ने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को 12 साल में सूरत बकर पढ़ाई। यारो पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा है, पढ़ने वाला फारूक आजम है। मुस्तफ़ा करीम ने ना जाने अपने गुलाम को खादिम को क्या दिया होगा। हजरत आखिर में एक बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। नबी पाक की इल्म पर इतराज करने वाले को चाहिए जरा सोचे। आला हजरत मुजद्दिद मियत हाज़रा अशाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेली फरमाते हैं, इल्म की कमी के 3 वजूह हो सकते हैं। एक वजह उस्ताद इल्म में कमाल न रखता हो। उस्ताद तो कामिल है, तालिब इल्म नाकिस तो लक्कन है। और अगर तालिब इल्म कामिल हो लेकिन जिस किताब को पढ़ा रहा है वो मजमून उसका पूरी तरह नहीं है, तो तब भी इल्म की कमी वाक़ई हो सकती है। आला हजरत फरमाते हैं, पढ़ाने वाला खुदा है, पढ़ने वाला मुस्तफ़ा है, और पढ़ाया कुरान है, तो फिर मुस्तफ़ा के इल्म में कमी कैसे हो सकती है। कुरान ने कहा अर्रहमान वल्लमल कुरान, रहमान ने मुस्तफ़ा को कुरान सिखाया। कुरान में तमाम उलूम हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम उलूम अता किए। खुश नसीब हैं आज के दौर में जिन्हें इल्म बराए इल्म हासिल करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में, गैर गुजरे दौर में, मादी दुनिया में इल्म हासिल करना कौन सा आसान है। कितने खुश नसीब हैं आज के ज़माने में जिस पर अल्लाह ने करम किया वही इल्म हासिल करता है। और आखिर में एक हदीस अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन कान यरजू लिका अल्लाह फलयुकरिम अहलल्लाह। जो अल्लाह की मुलाकात करना चाहता है वो अहलुल्लाह की ताज़ीम करे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अल्लाह के अहल हैं? फरमाया हाँ। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कौन हैं? फरमाया अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान फ़िद दुनिया, जो दुनिया में बैठकर कुरान पढ़ते हैं वही अल्लाह के अहल है। फरमाया अला मन अरफ़हुम अला मन अकरमहुम अकरमहुल्लाह, जिन्होंने इनकी ताज़ीम की अल्लाह ताज़ीम करेगा। अदखलहुल्लाह जन्नत, जन्नत अता करेगा। अला मन अहानहुम अहानहुल्लाह, जिन लोगों ने इनकी तौहीन की अल्लाह तौहीन करेगा, फिर उनका जहन्नम में दाखिला होगा। फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, अंबिया के अलावा अल्लाह ने जो इज्जत कुरान पढ़ने वाले को दी है किसी को ये इज्जत अता नहीं की। अल्लाह पाक इस मदरसे को क़यामत तक आबाद शाद रखे। अल्लाह पाक उलमा का साया देर तक कायम दायम रखे। खुश नसीब वालिदैन हैं जिनके बेटे आज दस्तार फजीलत हासिल करेंगे। अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत का साया देर तक कायम दायम